نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے گئے تو جب مسجد قباء بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی بھی تعریف کی اور مسجد کو آباد کرنے والے جو لوگ تھے، اس محلہ کے لوگ تھے، ان کی تعریف کی۔ اللہ نے کہا فیہ رجال، اس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھیں گے یحبون ان یتطہروا، جنہیں پاکیزگی پسند ہے، جنہیں پاک رہنا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا، قباء کے رہنے والوں سے پوچھا، اس محلے والوں سے پوچھا کہ کون سی بات ہے آپ میں جس کی وجہ سے اللہ نے بھی آپ کی تعریف کی؟ کہا رسول اللہ، ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، تو باقی لوگ صرف مٹی استعمال کرتے ہیں، ہم مٹی کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے سفر کے آداب بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے بیان کرنا ہے کہ فطرت اسلامی کے آداب، وہ چیزیں جو فطرت میں ہیں اور شریعت میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جب بھی استنجا کیا جائے تو مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ پانی کا استعمال کیا جائے، یا صرف پانی سے استنجا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا 10 چیزیں فطرت میں ہیں، یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے استنجا میں پانی استعمال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے گئے تو جب مسجد قباء بنائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی بھی تعریف کی اور مسجد کو آباد کرنے والے جو لوگ تھے، اس محلہ کے لوگ تھے، ان کی تعریف کی۔ اللہ نے کہا فیہ رجال، اس مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھیں گے یحبون ان یتطہروا، جنہیں پاکیزگی پسند ہے، جنہیں پاک رہنا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا، قباء کے رہنے والوں سے پوچھا، اس محلے والوں سے پوچھا کہ کون سی بات ہے آپ میں جس کی وجہ سے اللہ نے بھی آپ کی تعریف کی؟ کہا رسول اللہ، ہم جب بھی استنجا کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، تو باقی لوگ صرف مٹی استعمال کرتے ہیں، ہم مٹی کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مسواک کرنا یعنی دانت صاف کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مونچھوں کو کتروانا یعنی مونچھیں چھوٹی کروانا، داڑھی کو بڑھانا، ٹھیک ہے نا، ناخن کاٹنا، ٹھیک ہے نا، ختنہ کرانا، ٹھیک ہے، یہ فطرت میں ہے، ٹھیک ہے، ختنہ کرانا، یہ بھی ساری چیزیں فطرت۔ اچھا، ہمارے ختنہ کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل کوئی نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسے جیسے بندہ نئے جوتے لے تو سب دعوت کرنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں فطرت میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا بعض لوگ، اللہ معاف کرے، بہت عجیب قسم کی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں کہ منہ میں بال پڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے کراہت کی چیز ہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس سفیر آئے، ایرانی سفیر آئے، ٹھیک، انہوں نے بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، مونچھوں کو تاؤ دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسرا نے، رب مانا بادشاہ، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب نے تو مجھے کہا کہ میں مونچھیں کٹواؤں۔ اب سفیروں سے کوئی بھی اتنی ناراضگی کی بات نہیں کرتا، لیکن بڑی مونچھیں رکھنا، بڑھنگی قسم کی مونچھیں رکھنا اتنی بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں بھی مونچھیں کس وجہ سے رکھی جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو بدماش نظر آنے کے لیے، کہ فلاں نے مونچھوں کو بڑا وٹ دیا ہوا ہے، مونچھوں کو بڑا تاؤ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات کے لیے رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کسی لحاظ سے نہ ہمارے کلچر، شریعت میں تو ہے ہی بری چیز، ہماری کلچر کے لحاظ سے بھی بری ہی چیز سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے بہت بڑی مونچھیں رکھی ہیں، لوگوں کو اتنا اچھا، اگر جو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اب شریعت نے کیا کہا ہے؟ داڑھی بڑھائیں، کیا کریں؟ داڑھی بڑھائیں اور مونچھیں کٹوائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں نا، جو فطرت اسلامی میں اکثر چیزوں کا تعلق کس ہے؟ ناخن کاٹنا، یہ ساری چیزوں کا تعلق کس ہے؟ صفائی سے۔ ساری چیزوں کا تعلق کس ہے؟ شریعت نے صفائی پر اتنا زور دیا، ایک ایک چیز، استنجا کرنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے نا، جسم کے فالتو بال کاٹنا، مونچھ کتوانا، داڑھی بڑھانا، ختنہ کرانا، ناخن کٹانا، یہ ساری کس ہے؟ صفائی سے متعلق ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا شریعت ہر لحاظ سے صفائی چاہتی ہے۔
عقیدے کی بھی صفائی چاہتی ہے، عقیدہ اور دل و دماغ بھی کیا ہوں؟ صاف ہوں، اور جسم بھی کیا ہوں؟ صاف ہوں، جسم بھی کیا ہوں؟ صاف ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ زندگی رہی تو کل ہم نے چھینک کے آداب بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔